بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ کربلا کے میدان کے بعد کیا ہوا اور کربلا سے روانگی اور یزید کے محل تک کیا کیا مشکلات درپیش آئیں اور کیا کیا مظالم ڈھائے گئے، اور اس کے علاوہ بہت کچھ۔ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھے گا۔ حافظ ابو نعیم نے دلائل نبوت میں روایت کی ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو آسمان سے خون برسا۔ صبح کو ہمارے مٹکے، گھڑے اور تمام برتن خون سے بھرے ہوئے تھے۔ حضرت زہری فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جس روز شہید کیے گئے، اس روز بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون پایا جاتا۔ حضرت حباب فرماتی ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جس دن شہید کیے گئے، اس دن سے ہم پر 3 دن تک اندھیرا رہا، اور جس شخص نے منہ پر زعفران ملا اس کا منہ جل گیا، اور بیت المقدس کے پتھروں کے نیچے تازہ خون پایا گیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے دن سورج گہن میں آ گیا تھا اور مسلسل 6 ماہ تک آسمان کے کنارے سرخ رہے۔ بعد میں رفتہ رفتہ وہ سرخی جاتی رہی، البتہ جس کو شفق کہا جاتا ہے آج تک موجود ہے۔ یہ سرخی شہادت امام حسین علیہ السلام سے پہلے موجود نہیں دیکھی گئی تھی، اور آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد 7 دن تک میدان کربلا میں اندھیرا رہا، دیواروں پر دھوپ کا رنگ زرد پڑ گیا اور بہت سے ستارے بھی ٹوٹے۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کی لاش مبارک کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روننے کے بعد یزیدی لٹیروں نے اہل بیت کا کل سامان چھین لیا۔ اس وقت خانوادہ نبی میں عابد بیمار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام باقی تھے۔ جس وقت شمر کی نظر ان پر پڑی، اپنی سپاہیوں سے کہا، اس کو کیوں باقی رکھا، اس کو بھی قتل کر دو۔ ایک شخص حمید بن مسلم کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رحم ڈال دیا۔ اس نے کہا، سبحان اللہ، یہ پیارا اور کم سن ہے، اس کو قتل مت کرو۔ اس کے بعد عمر بن سعد نے تمام شہداء کے سر کاٹنے کا حکم دیا، اور یزیدیوں نے شہدائے کربلا کے سروں کو آپس میں بانٹ لیا۔ سر امام حسین علیہ السلام خولی بن یزید کو دیا گیا۔ یزیدی لشکر حسینی کو اپنی حراست میں لے کر کوفہ کی جانب رواں ہوتا ہے۔ نیزوں پر شہداء کے سر ہیں۔ اہل بیت کیفیت مآب خواتین کو کہ جن کے سروں سے بغیرت اور بے حیا یزیدیوں نے دوپٹہ تک چھین لیا ہے، بے پردہ و بے حجاب اونٹوں پر بغیر محتمل و کجاوا بٹھا دیا ہے۔ حضرت عابد بیمار جنہیں بیماری کی شدت نے حد درجہ نحیف و ناتواں کر دیا ہے، یزیدیوں نے پیروں میں بیڑی، ہاتھوں میں ہتھ کڑی پہنا کر اونٹوں کی تکمیل آپ کے دست اقدس میں دے دی ہے۔ ان یزیدی ظالموں سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ جگر گوشہ رسول کے لیے بھی سواری کا انتظام کر دیتے، اور انتظام کرتے بھی کیسے؟ انہیں تو ظلم و ستم کے ایک ایک حربے کو آل رسول پر آزما کر اپنی ظالمانہ فطرت کی پیاس بجھانی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کے لاڈلے چہیتے فرزند اونٹوں کی مہار پکڑے چل رہے ہیں۔ یزیدی فوج کے ایک سپاہی کا بیان ہے کہ جب یہ تباہ شدہ قافلہ اس جگہ سے گزرنے لگا جہاں حضرت حسین علیہ السلام اور دیگر شہداء کی لاشیں بے گور و کفن چٹیل میدان میں پڑی تھیں، تو قافلے میں ایک ماتم برپا ہو گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی بہن حضرت زینب نے انتہائی درد کے ساتھ روتے ہوئے کہا، یا محمدہ، یا محمدہ، آپ پر اللہ اور ملائکہ کا درود و سلام ہو۔ دیکھیے، یہ حسین چٹیل میدان میں خاک و خون میں خلتا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پڑے ہیں۔ یا محمدہ، آپ کی بیٹیاں قیدی بنا کر لے جائی جا رہی ہیں اور ہوا ان پر خاک اڑا رہی ہے۔ یہ دل دوست فریاد سن کر دوست و دشمن سب رونے لگے۔ ابن سعد گلشن فاطمی کو تاراج کرنے کے بعد 12 محرم الاحرام تک میدان کربلا میں شہرا رہا۔ اپنے لشکر کے مقتول جہنمیوں کے لاشوں کو جمع کر کے نماز جنازہ پڑھی
اور کفن دفن کی رسم اطمینان سے ادا کی، لیکن اس بدبخت کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ شہدائے کربلا راہ حق کی لاشوں کے کفن و دفن کا بھی انتظام کرتا، اور یہ توفیق اسے نصیب بھی کیسے ہوتی جبکہ شقاوت اس کے لیے مقدر ہو چکی تھی۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ محبوب بندوں پر یزیدیوں کا کوئی احسان رہے، لہٰذا ابن سعد یا کسی بھی یزیدی کو اس بات کا خیال تک نہ آیا۔ بعض روایتوں میں سے اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ یزیدیوں کے چلے جانے کے بعد نہر فرات کے کنارے آباد ایک گاؤں کے لوگ آئے اور بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ شہدائے کربلا کے کفن و دفن کی رسم ادا کی۔ دن بھر سفر کرنے کے بعد شام کو جب یزیدی اپنی پہلی منزل پر ٹھہرتے ہیں تو اہل بیت اطہار سے چھینا ہوا ایک اونٹ ذبح کیا، لیکن جب کھانے بیٹھے تو سارا گوشت خون بن گیا اور اس سے آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے نکلنے لگے۔ ناچار کھجور کا شیرہ پی کر رات گزاری اور صبح پھر روانہ ہو گئے۔ آج جب ان ظالم یزیدیوں نے دوسری منزل پر قیام کیا تو سامنے ہی ایک درجہ نظر آیا، لہٰذا جن نیزوں پر یہ ظالم شہداء کے سروں کو اٹھائے ہوئے تھے انہیں بجائے زمین پر گاڑنے کے یا کسی دوسرے مقام پر رکھنے کے لے جا کر گرجے کی دیوار سے ٹکا کر کھڑا کر دیا۔ شہدائے کربلا کے سرہائے مقدسہ سے برابر خون کے قطرے ٹپک ٹپک کر ان کی حیات جاوداں کا ثبوت پیش کر رہے تھے۔ اچانک گرجے کی دیوار شک ہو گئی اور اس سے ایک ہاتھ نمودار ہوا جس میں لوہے کا قلم تھا۔ اس ہاتھ نے لوہے کے اس قلم کو شہداء کے خون میں ڈبو کر گرجے کی دیوار پر یہ شعر لکھا، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا ہے وہ اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ان کے نانا جان قیامت کے دن ان کی شفاعت کریں گے۔ خصائص کبریٰ: یزیدیوں نے جب دیکھا تو ان کو تعجب ہوا، گرجا گھر کے راہب سے پوچھا یہ شعر کس نے لکھا ہے اور کب کا لکھا ہوا ہے؟ راہب نے کہا کس نے لکھا ہے؟ دل بھر آیا۔ راہب نے شہداء کے سروں کے متعلق پوچھا کہ یہ کن لوگوں کے سر ہیں جنہیں تم نے نیزوں پر چڑھا رکھا ہے؟ یزیدیوں نے جواب دیا کہ امیر المومنین یزید کے باغیوں کے سر ہیں۔ راہب نے جب بغور سرہائے شہداء کو دیکھا اور اس کی نگاہ امام عالی مقام کے سر مبارک پر پڑی تو امام کے چہرے انور پر نگاہ جمی کی جمی رہ گئی۔ بے تحانہ پوچھا کہ یہ کس کا سر ہے؟ یزیدیوں نے جواب دیا کہ علی کے چہیتے فرزند کا۔ یہ سن کر راہب نے کہا وہی علی المرتضیٰ نا جو تمہارے نبی آخر الزماں کے داماد ہیں؟ یزیدیوں نے کہا ہاں وہی۔ تو راہب نے بے ساختہ کہا کہ ارے ظالموں، تو صاف کیوں نہیں کہتے کہ یہ تمہارے نبی محترم کے نواسے کا سر ہے؟ کیا الفاظ کے ہیر پھیر سے تم اپنے جرم کو چھپا سکو گے؟ نہیں اور کبھی نہیں۔ یاد رکھو منتقم حقیقی کا انتقام بہت سخت ہے۔ خیر تم نے جو بھی کہا اس کا انجام تمہیں آج نہیں تو کل بھگتنا پڑے گا۔ آج تو تم بہرحال یہاں ٹھہرو گے، لمحہ بھر کے لیے یہ سر مجھے دے دو، صبح مجھ سے اگر مناسب سمجھو تو 10,000 درہم کے عوض رات واپس لے لینا۔ دنیا کی یزیدی 1000 درہم کی پیشکش کو ٹھکرا نہ سکے، اور ٹھکراتے بھی کیسے جبکہ اسی دنیاوی مال و زر کے لالچ میں اپنی دین و عاقبت کو تباہ و برباد کر چکے تھے۔ فوراً راضی ہو گئے اور رات بھر کے لیے امام عالی مقام کا سر اقدس اس راہب کے حوالے کر دیا۔ راہب نے رقم ادا کر کے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک لیا اور اپنے مخصوص کمرے میں لے گیا۔ پھر سر انور، چہرہ مبارک اور مقدس زلفوں اور داڑھی کے بالوں پر جو گرد و غبار اور خون جمع ہوا تھا دھویا، عطر و کافور لگایا اور بڑی تعظیم و تکریم کے ساتھ اپنے سامنے رکھ کر زیارت کرنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس ادب سے راضی ہوا اور اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے۔ راہب رونے لگا اور اس کی نگاہوں سے پردے اٹھ گئے۔ اس نے دیکھا کہ سر اقدس سے آسمان تک نور ہی نور ہے۔ جب اس نے سر اقدس کی یہ کرامات اور انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا تو بے ساختہ پکار اٹھا کہ اے ابن رسول، آپ مرے نہیں بلکہ زندہ ہیں
اور اس بات پر گواہ رہیے کہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ راہب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور صبح کو سر انور ان کے حوالے کر دیا اور گرجا گھر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اہل بیت کا متی و خادم بن گیا۔ اور سخت عبرت خیز واقعہ یہ ہوا کہ لشکر سعد نے باہم یہ فیصلہ کیا کہ جو درہم راہب نے دیا ہے یہی تقسیم کر لیے جائیں۔ چنانچہ جیسے ہی درہم سے بھری تھیلیوں کا منہ کھولا تو عالم یہ تھا کہ کچھ درہموں کے علاوہ باقی سب خاک ہو چکے تھے، اور ان بچے ہوئے درہموں میں ایک طرف تو یہ آیت کریمہ منقش تھی، ظالم جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس سے غافل ہرگز نہ جانو، اور دوسری طرف یہ آیت مبارکہ تحریر تھی، ظلم کرنے والے عنقریب جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ پلٹا کھائیں گے۔ ابن زیاد کوفہ کے دارالامارہ میں بیٹھا تھا اور لوگوں کو محل میں آنے کی عام اجازت تھی۔ جب دربار بھر گیا تو ابن سعد کے سامنے امام عالی مقام کا سر اقدس ایک تشت میں رکھ کر پیش کیا گیا۔ اس وقت ظالم ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی تھی جس سے وہ بار بار آپ کے لبوں اور دانتوں کو مارتا تھا۔ ایک صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت وہاں پر موجود تھے، ان سے یہ گستاخی نہ دیکھی گئی، تڑپ اٹھے اور روتے ہوئے کہا، اے ابن مرجانہ، چھڑی کو ہٹا لے، خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ ان لبوں اور دانتوں کو چوما کرتے تھے۔ یہ کہہ کر بے اختیار رونے لگے۔ ابن زیاد نے کہا، خدا تجھے خوب رلائے، اگر تو بوڑھا نہ ہوتا اور تیری عقل خراب نہ ہو گئی ہوتی تو میں اس وقت تیری گردن مار دیتا۔ حضرت زید وہاں سے اٹھے اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ اے لوگو، آج کے بعد سے تم سب غلام بن گئے، کیونکہ تم لوگوں نے فاطمہ کے لخت جگر کو قتل کیا اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا حاکم بنایا، جو تمہارے نیک لوگوں کو قتل کر رہا ہے اور بروں کو غلام بنا رہا ہے۔ تم نے ذلت کو گوارا کیا، اور جو ذلت کو گوارا کر لے اس پر اللہ کی مار ہے۔ سر امام علی مقام علیہ السلام کے بعد اہل بیت کے دوسرے افراد ابن زیاد کے سامنے پیش کیے گئے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا حضرت امام علی مقام کی ہمشیرہ ہیں۔ آپ کی حالت نہایت خستہ ہو رہی تھی، محل کے ایک گوشے میں بیٹھ گئیں اور آپ کی کنیزوں نے آپ کے گرد حلقہ بنا لیا تھا۔ ابن زیاد نے پوچھا، یہ کون عورت ہے؟ 3 دفعہ اس نے یہ کہا مگر کسی نے جواب نہ دیا۔ آخر ایک کنیز نے کہہ دیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی فاطمہ الزہرا کی بیٹی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہمشیرہ ہیں۔ یہ سن کر ابن زیاد جو فتح الظرف کے نشے میں چور تھا، آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے تمہیں ذلیل و خوار کیا اور جھٹلایا۔ علی کی علی بیٹی کو جلال آ گیا۔ اور شیر خدا کی بیٹی حضرت زینب نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں عزت دی اور ہمیں پاک و صاف فرمایا۔ ہم نہیں، فاسق ذلیل ہوتے ہیں اور فاجر جھٹلائے جاتے ہیں۔ ظالم ابن زیاد نے کہا، تو نے دیکھا اللہ نے تیرے گھر والوں سے کیا سلوک کیا؟ حضرت سیدہ نے جواب دیا، ان کے لیے شہادت مقدر ہو چکی تھی، اس لیے وہ اپنے مقتل میں پہنچ گئے۔ عنقریب اللہ تجھے اور انہیں ایک جگہ جمع فرمائے گا، اس وقت وہ اس کے سامنے اس کا انصاف طلب کریں گے۔ یہ دندان شکن جواب سن کر ابن زیاد غصے سے بےتاب ہو کر بولا، اللہ نے تیرے سرکش سردار اور تیرے اہل بیت کے نافرمان باغیوں کی طرف سے میرا دل ٹھنڈا کر دیا۔ اس اذیتناک جملے پر حضرت زینب اپنے آپ کو سنبھال نہ سکیں، بے اختیار رو پڑیں، واللہ تو نے میرے سردار کو قتل کر ڈالا، میرے خاندان کا نشان مٹایا، میری شاخیں کاٹ دیں، اگر اس سے تیرا دل ٹھنڈا ہو سکتا ہے تو ہو جائے۔ اس کے بعد ابن زیاد بدنہاد کی نظر عابد بیمار پر پڑی، وہ انہیں بھی قتل کرنا ہی چاہتا تھا کہ حضرت زینب کبریٰ بے قرار ہو کر چیخ پڑیں اور فرمایا، اے ابن زیاد، میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، اگر تو اس بچے کو قتل کرنا ہی چاہتا ہے تو مجھے بھی اس کے ساتھ قتل کر دے۔ ابن زیاد پر کچھ دیر تک
سکتے کا عالم طاری رہا۔ اس نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، خون کا رشتہ بھی کیسی عجیب چیز ہے، واللہ مجھے یقین ہے کہ یہ سچے دل سے لڑکے کے ساتھ قتل ہونا چاہتی ہیں۔ اچھا اسے چھوڑ دو، یہ بھی اپنے خاندان کی عورتوں کے ساتھ جائے گا۔ بے شمار لعنت ہو ابن زیاد اور اس کی فوج پر۔